ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے، خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 نشستوں پر الیکشن کے نتائج سامنے آ گئے۔ حکومت اور اپوزیشن کا 5 اور 6 کا فارمولا کام کر گیا۔ غیر سرکاری نتیجے کے مطابق تحریک انصاف نے 6 جبکہ اپوزیشن نے سینٹ کی 5 نشستیں حاصل کی ہیں۔ غیر سرکاری نتیجے کے مطابق خواتین کی نشست پر پی ٹی آئی کی روبینہ ناز اور پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد کامیاب ہو گئیں۔ پی ٹی آئی کی روبینہ ناز نے 89 جبکہ پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد نے 52 ووٹ حاصل کیے۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر پی ٹی آئی کے اعظم سواتی اور جمعیت علماء اسلام کے دلاور خان سینیٹر منتخب ہو گئے۔ اعظم سواتی نے 89 جبکہ دلاور خان نے 54 ووٹ حاصل کیے۔ سینٹ کی جنرل نشست پر نون لیگ کے نیاز امیر، جمعیت علماء اسلام کے امیدوار مولانا عطاء الحق درویش اور پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود نے کامیابی حاصل کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے مراد سعید نے 26، فیصل جاوید نے 22، نور الحق قادری 21 اور مرزا آفریدی 21 ووٹ لے کر جنرل نشست پر کامیاب ہو گئے۔ ایوان بالا میں حکمراں اتحاد نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی۔ پیپلز پارٹی 26 سینیٹر کے ساتھ ایوان میں سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ نون لیگ کے 20 جبکہ آزاد حیثیت سے 6 سینیٹرز ایوان کا حصہ ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے 4، ایم کیو ایم پاکستان اور عوامی نیشنل پارٹی کے 3 سینیٹرز موجود ہیں۔ تحریک انصاف 16 سینیٹرز کے ساتھ سینٹ کی دوسری بڑی جماعت بن گئی۔ 16 سینیٹرز کے علاوہ مزید 6 آزاد سینیٹرز کی حمایت حاصل ہے۔ نون لیگ 20 سینیٹرز کے ساتھ سینٹ کی تیسری بڑی جماعت کے طور پر موجود ہے۔ جے یو آئی فے کے سینیٹرز کی مجموعی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی سینیٹ انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدوار حافظ عبدالکریم کامیاب ہو گئے۔ گنتی کا عمل مکمل ہونے پر پریزائڈنگ آفیسر نے نتائج کا اعلان کیا، جس کے مطابق حکومتی امیدوار حافظ عبدالکریم 243 ووٹ لے کر جیت گئے۔ اپوزیشن کے امیدوار مہر عبدالستار 99 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پولنگ کے دوران 345 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ پولنگ کے دوران مسترد ووٹوں کی تعداد 3 رہی۔ کسی بھی امیدوار کو کامیابی کے لیے 185 ووٹ درکار تھے۔ حکومتی امیدوار کو 261 جبکہ اپوزیشن کو 108 ووٹوں کی حمایت حاصل تھی۔ گنتی مکمل ہونے پر مسلم لیگ نون کے امیدوار حافظ عبدالکریم 243 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ سینٹ کی خالی نشست پر پولنگ صبح 9 بجے شروع ہوئی جو کہ شام 4 بجے تک جاری رہی۔ سینٹ نشست مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر پروفیسر ساجد میر کی وفات کے بعد یہ نشست خالی ہوئی تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بلوچستان میں خاتون اور مرد کے لرزہ خیز قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ وزیراعظم نے افسوسناک واقعے پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، واقعے کی فوری اور شفاف تحقیقات کی ہدایت جاری کر دی۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ واقعے میں ملوث افراد کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں، نہ ہی کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ وزیراعظم نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ واقعے میں ملوث ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام تر اقدامات بروئے کار لائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے دوہرے قتل کیس میں ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزا دینے کا اعلان کر دیا۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے۔ ڈگاری میں افسوسناک واقعے کی مذمت کرتا ہوں۔ قبائلی سردار سمیت 11 افراد کو گرفتار کیا جا چکا۔ دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ جو خاتون قتل ہوئی وہ 5 بچوں کی ماں تھی۔ مقتولین کا آپس میں ازدواجی رشتہ نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقتولین کے لواحقین اب تک FIR درج کرانے کو تیار نہیں، لیکن اس کے باوجود ریاستی سطح پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ آئندہ بھی ایسے جرگوں کی حمایت نہیں کی جائے گی بلکہ آئینی اور قانونی طریقہ کار ہی اپنایا جائے گا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ کیس میں تمام ملوث افراد کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور انصاف ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا۔ واقعے میں ملوث ملزمان کو سزا دلوائیں گے۔ ریاست مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ غیرت کے نام پر خاتون اور مرد قتل کیس میں متعدد افراد گرفتار۔ ملزمان میں قتل کا حکم دینے والا سردار شیر باز خان بھی پولیس کی گرفت میں آ گیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ملزم شیر باز کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کیس کی سماعت جج محمد مبین نے کی۔ دوسری جانب چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے خاتون اور مرد کے قتل کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے عدالت نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور IG پولیس کو کل طلب کر لیا۔ واقعے کی تفصیلات بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। ड्रैप में काबिल लोग मौजूद हैं जिन्हें नज़रअंदाज किया गया। वजारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम के लिए वज़ीर सेहत और उनकी टीम ने अहम काम किया। CEO ड्रैप को मेरिट पर तैनात किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ीर सेहत ने दोस्त मुल्क के अस्पताल मंसूबे की बंदिश का नोटिस लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह काविशों की बदौलत दोस्त मुल्क का मंसूबा फाल किया जा रहा है। ड्रैप में काबिल लोग मौजूद थे जिन्हें नज़रअंदाज किया गया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि सेहत के शोबे की तरक्की के लिए मुस्तफ़ा कमाल की काविशें काबिल तहसीन हैं। वो दिन दूर नहीं कि जब हम कौम आलम में सर उठाकर चलेंगे। बलूचिस्तान में कत्ल होने वाले मर्द और खातून की कब्र कुशाई, दोनों अफराद के बाकियात के नमूने ले लिए गए। नमूनों की नादरा से भी तस्दीक कराई जाएगी। मकतूल की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। कोयटा के नवाही इलाके संजीदी डिगारी में फायरिंग के वाक़े में कत्ल मर्द और औरत का पोस्टमार्टम कर लिया गया। पुलिस सर्जन संजमन अस्पताल डॉक्टर आयशा फैज़ के मुताबिक पोस्टमार्टम डिगारी कोल माइन कब्रिस्तान में किया गया। पुलिस सर्जन के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में कत्ल मर्द और औरत के पोस्टमार्टम के मुताबिक खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां लगी। पोस्टमार्टम के मुताबिक दोनों को 4 जून 2025 को कत्ल किया गया था। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर एक लड़की के लर्ज़ा खेज़ कत्ल पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए उसे पूरी इंसानियत की ज़मीन पर हमला करार दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, अफसोसनाक वाक़े ने हर हसास दिल को झंझोड़ दिया है। ये जुल्म नाकाबिल माफ़ी है। रियासती कानून से बालातर कोई रस्म रिवायत या सोच काबिल कबूल नहीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कातिलों को कानून के शिकंजे में लाकर उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हुकूमत बलूचिस्तान और मुतल्लिक़ा इदारों से मुतालबा किया है कि वो इस वाक़े की शफाफ तहकीकात करके इंसाफ को यकीनी बनाए। बानी PTI ने जेल में सहूलियात ना मिलने पर सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया, सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने जेल सहूलियात की राह में रुकावट डाली है। अखबारात, TV, वर्जिश के सामान तक रसाई नहीं दी जा रही। ज़ाती लिबास और बिस्तर फराहम करने में ताख़ीर पैदा की जा रही है। ज़ाती मौलिद से चेकअप के लिए खलल डाला जा रहा है। दरखास्त में मैंने कहा कि जेल में बिला जवाज़ बिजली की फराहमी मुनक़ता की जा रही है। अदालती अहकामात के बावजूद बैरून मुल्क बेटों के साथ बात नहीं करवाई जा रही। सहूलियात की फराहमी के अफसर तैनात किया जाए। हफ्तावार तामीली रिपोर्ट जमा करवाई जाए। FIA की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA हेडक्वार्टर में आला सतह का इजलास हुआ। मोहसिन नकवी ने इदारे को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए कवानीन और रूल्स में ज़रूरी तरामीम पर फ़ौरी काम का आगाज़ करने की हिदायत की। FIA के लिए फ़ौरी तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी दी गई। वज़ीर दाखिला ने FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के दौरे दौरान शोदा की यादगार पर हाज़िरी दी। मोहसिन नकवी ने यादगार शोदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। मोहसिन नकवी ने कहा कि FIA को हुकूमत के साथ अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरना होगा। कारकर्दगी पर ही FIA को मज़ीद मराहत दी जाएंगी। गैर कानूनी इमिग्रेशन की मुलव्विस माफिया से आइनी हाथों से निपटा जाएगा। बेरहमाना क्रैकडाउन किया जाए और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। मोहसिन नकवी ने मुल्क की बदनामी की है और कहा है कि जिम्मेदार अनासिर को रोकना FIA की अव्वलीन जिम्मेदारी है और शहरियों की सहूलत है। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अमल को आसान और सहल बनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस में दोबारा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश किया जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी उस वक्त जारी किए जब वो अदालत की जानिब से दी गई आखिरी मोहलत के बावजूद आज भी पेश ना हुए। अदालत ने उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। खबर यह है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, जिले इंतजामिया की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद के इलाके सैदपुर में 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी का बहाव तेज होने की वजह से नाला बिफर गया, किनारे पर खड़ी गाड़ियां भी बह गईं।
پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق گولڑا میں 46 ملی میٹر اور پی ایم ڈی کے مرکزی دفتر کے مقام پر 16 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ ڈی سی اسلام آباد نے سید پور کا دورہ کیا اور علاقے میں موجود تجاوزات کے خلاف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت کی۔ ترجمان ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بارش رکنے کے بعد علاقے میں غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کیا جائے گا۔ سینیٹیشن ٹیموں کو نکاسی آب کا عمل بھی جاری ہے۔ سید پور میں قائم تجاوزات کی وجہ سے پانی نشیبی علاقوں میں جمع ہو رہا ہے۔ تجاوزات کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رکھا جائے گا۔ صوبائی وزیر ورکس اینڈ سروسز اور جیل خانہ جات سندھ علی حسن زرداری کی خصوصی کاوشوں سے سینٹرل جیل کراچی میں مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ 250 سے زائد قیدیوں کا مفت طبی معائنہ کیا گیا۔ طبی کیمپ میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس، سول اسپتال، قطر اسپتال اور مرکز برائے متعدی امراض کے ماہرین نے شرکت کی۔ کیمپ میں قیدیوں کا HIV، شوگر، بلڈ پریشر، جلدی امراض اور دندان سازی سمیت دیگر بیماریوں کا معائنہ کیا گیا اور تمام مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ IG جیل خانہ جات اور ڈپٹی انسپکٹر جنرل کراچی نے کیمپ کا معائنہ کیا۔ IG جیل خانہ جات نے کہا کہ یہ اقدام صرف علاج نہیں بلکہ انسانی وقار کی بحالی کی ایک عملی کوشش ہے۔ محکمہ جیل خانہ جات سندھ میں فلاحی اصلاحات کا عمل تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ عارف والا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی بڑی کارروائی، موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے درجنوں موٹر سائیکلیں برآمد، مقدمات درج کر لیے گئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے NTN نیوز کے نمائندے حاجی عمیر حسن سے۔ عمیر حسن، بتائیے گا مزید کیا پتہ چلا ہے اس بارے میں؟ جی بالکل، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی کارروائی سامنے آئی ہے۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ سرکل آری والا نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے عرفان اور عفانی گینگ کو ٹریس کر کے ان کے قبضہ سے درجنوں موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی، جن کی مالیت لاکھوں میں بتائی جا رہی ہے۔ برآمد شدہ موٹر سائیکل مالکان کے حوالے کی جائیں گی۔ ملزمان نے دوران تفتیش متعدد چوریوں کا انکشاف کیا ہے۔ ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان عدالت کر کے قرار واقعہ سزا دلوائی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ آفیسر کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ملک طارق جاوید عوان کا کہنا ہے، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ کرائمز کو کنٹرول کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گینگز کا سراغ لگایا ہے۔ ڈسٹرکٹ پاک پتن کو کرائم فری زون بنائیں گے اور کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ عوام کے مال و جان کے تحفظ کے لیے ہر دم کوشاں ہے۔ ROCCD ساہیوال ریجن کی DO پاک پتن ملک طارق عوان اور ان کی ٹیم SHO CCD انسپیکٹر زمان رشید اور انچارج سٹاف سب انسپیکٹر شہزاد اکرم کو شاباش۔ جی بہت شکریہ عمیر آپ کا۔ SHO صدر رنالہ محمد امین خان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے خاتون سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ لاکھوں روپے مالیت کے 12 کلو سے زائد منشیات برآمد کر کے گرفتار افراد میں قدرت اللہ اور شمیم بی بی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق قدرت اللہ کے قبضے سے 10 کلو چرس، شمیم بی بی کے قبضے سے 2 کلو سے زائد چرس برآمد کی گئی۔ پولیس نے دونوں کے خلاف مقدمات درج کر کے DPO راشد ہدایت کے مطابق منشیات فروشوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ ایسے عناصر کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے متحدہ عرب امارات کے سفیر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور نجی شراکت داری کے منصوبوں پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو متحدہ عرب امارات کے سفیر نے شارع بھٹو کی تعمیر پر مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں کو سندھ بھر میں نجی شراکت داری کے منصوبوں میں مل کر کام کرنے کی پیشکش۔ سفیر نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کار جلد سندھ کا دورہ کریں گے، سرمایہ کاری کے مختلف منصوبوں پر جائزہ لیں گے اور مل کر کام شروع کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور متحدہ عرب امارات کے سفیر کے درمیان وومن امپاورمنٹ میں کام کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ میں بڑی تبدیلی کا فیصلہ، نئے جاری ہونے والے پاسپورٹ پر والد کے ساتھ والدہ کا نام بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ترجمان پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے مطابق فیصلہ عالمی معیار سے ہم آہنگ ہونے اور سماجی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اقدام کا مقصد عالمی تقاضے پورے کرنا ہے۔ حکام نے کہا کہ موجودہ پاسپورٹ اپنی میعاد تک کارآمد رہیں گے۔ نئی تبدیلی کا اطلاق آئندہ جاری ہونے والے پاسپورٹ پر ہوگا۔
ورلڈ چیمپئنز لیگ میں پاک بھارت میچ منسوخ کرنے پر ٹورنامنٹ کی انتظامیہ نے پاکستانی ٹیم اور مداحوں سے معافی مانگ لی۔ ورلڈ چیمپئنز لیگ میں بھارتی کھلاڑیوں کی جانب سے پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کے بعد اتوار کا میچ منسوخ کر دیا گیا تھا۔ WCL انتظامیہ کا کہنا ہے کہ میچ منسوخی کی وجہ سے پاکستانی فینس اور پاکستانی چیمپئنز کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ مداحوں کی جانب سے ہم سپورٹ کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انتظامیہ ورلڈ چیمپئنز لیگ نے مزید کہا ہے، ہم تمام کرکٹ فینس کے لیے کامیاب ٹورنامنٹ کے لیے پرعزم ہیں۔